السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ساتویں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں۔ آپ کا نام زینب، والد کا نام جحش اور والدہ کا نام امیمہ تھا۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی والدہ امیمہ عبد المطلب کی دوسری بیوی فاطمہ بنت عمرو کی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ان کے پاس پیغام بھی بھیجا، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ نسب کے لحاظ سے میں اس سے بہتر ہوں۔ سیدہ زینب اور ان کے خاندان والوں کا موقف یہ تھا کہ ایک اونچے خاندان کی شریف زادی کا نکاح ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ عرب اور خاص طور پر قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون کسی غلام کے نکاح میں ہو، یہ ان کے لیے نہایت ہی شرم کی بات سمجھی جاتی تھی۔ مگر چونکہ اس کی بنیاد جہالت اور گمراہی پر تھی جس کے جڑ کو اکھاڑنا ضروری تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر اور شرک، جہالت اور گمراہی کی تاریک ترین گھاٹیوں سے نکال کر سیدھے راستے پر چلانے اور علم کی روشنی دینے کے لیے آئے تھے، اور اس حقیقت کو ظاہر کرنا تھا کہ خاندانی اور نسبی شرافت کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے کہ خاندان اور نسبی تعلق کو بڑائی اور شرافت کا معیار قرار دیا جائے۔ اسلام میں تو عظمت اور شرافت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور آپ کے گھر والے معاشرتی طور پر اسے پسند نہیں فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو باقی رکھیں، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی کو اس آیت کے نازل ہونے کی خبر لگی تو دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح فرما دیا، اور 10 دینار اور 60 درہم حق مہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ادا فرمایا۔ چونکہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے۔ شادی کے بعد ان کی الگ رہائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ مکان کا انتظام فرمایا، کھانے پینے اور پہننے کی بنیادی ضروریات زندگی کا بندوبست بھی فرمایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تقریباً 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں، لیکن نکاح کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مزاج روکھا روکھا رہا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس روکھے پن میں مزید شدت آئی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا رویہ ترش ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک چونکہ حلم اور حوصلہ والا تھا، اس لیے برداشت فرماتے رہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بحیثیت شوہر ہونے کے یہ شکایت تھی کہ ان کی اہلیہ کے دل سے
احساس برتری مٹ نہیں سکا۔ چنانچہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بطور مشورہ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور صبر اور تحمل اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، اور فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، یعنی اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں ہی رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک چل نہ سکا، کوئی تلقین، کوئی نصیحت اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور کوئی چیز ان کے دل کو نہ جوڑ سکی۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے شادی کے 1 سال بعد سن 5 ہجری میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا۔ 5 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد عدت کے دن پورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ زید، آپ جاؤ اور زینب کو میری طرف سے پیغام نکاح دے دو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فوراً سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ ابھی پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ خود فرماتے ہیں، جب میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا تو وہ میری نگاہ میں نہایت قابل عزت و احترام تھی کہ میں ان کی طرف نظر نہ اٹھا سکا، یہاں تک کہ ادب و احترام کی وجہ سے میں ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا اور کہا، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام دوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں، اور پھر اٹھ کر نماز استخارہ پڑھنا شروع کی۔ ادھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کون ہے جو زینب کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر تو عمل ہو کر ہی رہنا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ موجود تھیں۔ انہوں نے سنا تو وہ خوشخبری سنانے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئیں اور فرمایا، زینب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے جب یہ عظیم ترین خوشخبری سنی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے زیور اتار کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے، اللہ کا شکر ادا کیا اور نظر مانی کہ میں 2 مہینے کا روزہ رکھوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر آئے اور 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ نکاح کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی، ایک بکری ذبح فرما کر ولیمہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا، اس سے بہتر ولیمہ کسی اور بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ آپ کی سوکنیں امہات المؤمنین نے بھی فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عورت زیادہ دیندار، پرہیزگار، زیادہ سخاوت کرنے والی نہیں دیکھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہا سے زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر سن کر مدینہ منورہ کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور وہ گھبرا گئے کہ ان کے بعد اس قدر ہمارا پرسان حال اور کون ہوگا۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سخاوت اور دریا دلی میں بہت مشہور تھیں، جو کچھ ہوتا راہ خدا میں خرچ کر دیتی۔ آپ کی سخاوت کا اندازہ اس واقعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 12,000 درہم بھیجے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی بخشش فرمائے۔ میری دوسری بہنیں امہات المؤمنین مجھ سے زیادہ اس نوازش کی حقدار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے بھی الگ بھیجا ہے، یہ سب آپ ہی کا ہے۔ فرمانے لگی سبحان اللہ، پھر اسے ایک کپڑے سے چھپا کر ڈھانپ دیا اور برزہ بنت رافع کو کہا کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دو۔ ان لوگوں میں سے کچھ آپ رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے اور کچھ مسکین اور یتیم لوگ بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے حکم پر لوگوں میں تقسیم کیا، اس کے باوجود بھی کچھ رقم بچ گئی تو برزہ بنت رافع نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کپڑے کے نیچے باقی ہے سب آپ کا ہے۔ اس میں 85 درہم باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں۔ اس میں لمبا ہاتھ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو امہات المؤمنین سمجھ گئیں کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سخاوت اور دریا دلی میں سب سے آگے تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے کفن بھی خود تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ وفات سے کچھ دن پہلے آپ رضی اللہ عنہا نے وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ میں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجے تو ان دو میں سے ایک کفن صدقہ کر دینا۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ میری لاش اس چارپائی پر لے کر جانا جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے اور میری قبر بقیع میں عقیل اور ابن حنیفہ کے گھر کے درمیان کھودی جائے۔ اور چوتھی نصیحت یہ کی کہ جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو اگر میرا پٹکا خیرات کر سکو تو کر دینا۔ پٹکا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو لاش کی کمر میں ڈال کر قبر میں اتارے جانے کے کام آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی کل عمر 53 سال کے قریب تھی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا اے مدینہ والو اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبر پر نصب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی تیمارداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا پیغام سنایا اور آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ عام لوگوں کو
سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس سے ہٹا دیا گیا، چنانچہ آپ کے 3 بھانجوں محمد بن عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن ابی احمد بن جحش، محمد بن طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو قبر جنت البقیع کے قبرستان میں اتارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔